رضا کہاں زہرا کے لال نینوں کے نیزہ کہا زہرا کے لال نے زہرا کے لال نے زہرا کے لال نینوں کے نیزہ کہا زہرا کے لال نے نانا تیری رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو تشریف رکھیں سب حضرات کا تشریف ہوتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سید رحیم شاہ صاحب بخاری بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی. اچھا مفسر صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی. شفیق حاجی محمد بوٹا صاحب، صوفی سجاوت صاحب کا اچھا حاجی بوٹا صاحب، حاجی سجاوت صاحب، پٹھان صاحب. ہیمل سے وہ عامر ہے نا ہمارے پیر بھائی، ان کے بھائی ہیں آصف، وہ بیمار ہیں قریب. راج آسم بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ فضل دعا سے پہلے ایک دفعہ پھر میں 1000 مرتبہ درود شریف حاجی یونس صاحب برٹن سے تشریف لائے، انہوں نے 1000 مرتبہ درود شریف پیش کیا. باقی بھی ساتھیوں نے قبول کیا. اللہ قبول. ٹھیک ہے، 500 مرتبہ درود شریف، 5 قرآن مجید. آپ کا کیا اسم گرامی ہے؟ نام کیا ہے؟ حیدری سلطانی. ماشاءاللہ 5 قرآن مجید پیش کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 5 مرتبہ درود شریف حاجی فرید صاحب قادری. یہ سب کے سب سے پہلے ڈرائیورز میں سے اس دن سے ساتھ چلے آج تک ساتھ سے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کا کہیں بھی پروگرام ہو، لندن سے لے کے نہ تو اسکاٹ لینڈ تک حاجی فرید صاحب قادری اولیت کی بنیاد پر پہنچتے ہیں. ان سے پوچھو یہ اتنے سفر کرتے رہے، اتنے پیٹرول خرچ کرتے رہے، اتنا ٹائم خرچ کرتے رہے ہو. پیر صاحب کے تو پروگرام ہی ویکینڈ پہ ہوتے تھے، آپ ٹیکسی چلاتے رہے ہو. یار کوئی نقصان ہوا تھا دسو سکی جڑے ہیں انہوں نے جی 11ویں شے ویکینڈ پر ہونی اساں اچھی نہ سکنے ساڑھے تیار مارن جو ہوئی یہ تو کسی 11ویں شے غیر حاضر نہیں ہوئے. انہیں کو پوچھو کوئی نقصان ہوا؟ جنہوں نے آگے دے نسلیں دیکھیں. اب اس وقت ہماری 11ویں شریف کے ریگولر کئی سالوں سے جو لنگر شریف میں ویسے تو پیٹا بریڈ ہوتی تھی نا، ان کے بچوں نے کہا آج کے بعد نان ہوں گے، روٹی ہوگی، ہم پیش کریں گے. یہ پھر نسلوں میں فیضان چلتا ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. 500 مرتبہ درود شریف پیش کے. قبلہ صاحب کا کیا اسم گرامی ہے؟ حافظ یعقوب صاحب. اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. صحت کی دعا کریں. ان کے لیے تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں انشاءاللہ. پیر و مرشد اولیت کی بنیاد پر ان کے بعد جو پہلا نام دعا میں والتم سٹول سے پوچھے باقی صاحب خلیفہ حاجی صاحب جعفر صاحب کا نام پہلے ان کا نام ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں
سعادت صاحب فرما رہے دعا کروں، ڈیوٹی لگی ہے اس لیے دعا کرتا ہوں. آپ سارے ساتھی بھی ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم چودھری رمضان آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. چودھری رمضان قادری الحمدللہ جس دن سے ان کی سب سے مریدی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس دن سے پھر غیر حاضری نہیں ہے. الحمدللہ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ جو اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑ کر یہ چلنا شروع ہوئے تھے. والد صاحب نے جس راستے پر لگایا تھا الحمدللہ بڑی جرات مندی، بہادری، استقامت کے ساتھ آج تک وہ اس راستے پر قائم ہیں. اور صحیح اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بھی یہی ہے کہ جن کاموں پر انہوں نے لگایا تھا ان کو جاری رکھا جائے. تو جو رمضان قادری ان لوگوں میں سے ہیں تو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اپنے والد صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر بلکہ الحمدللہ اب اتنی ترقی کر گئے کہ آج والد صاحب ہوتے موجود ہیں کہ آج دیکھ کے فخر کر رہے ہیں کہ وہ کام جو میں بھی نہیں کر سکا وہ میرا بچہ کر رہا ہے. اللہ سب کو نیک اولادیں عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مولانا آج کا یہ مجلس کی گئی ہے میلاد شریف کی مجلس حضور غوث پاک علی جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی گہری شریف کی گئی ہے. مولانا جتنا قرآن مجید پڑھ کر پیش کیا گیا ہے، جتنے یہاں ختم شریف پڑھا گیا ہے، جو کلام پاک یہاں پڑھا گیا ہے، درس و تدریس بیانات ہوئے ہیں، نعتیں ہوئی ہیں. مولا کی جتنے بھی کارہائے خیر کیے سب تیری بارگاہ میں عبادتاً پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین ماجدین، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صاحبزادگان، پنجتن پاک حضور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا زہراء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا کائنات، امام علی مقام جنت مقام حضرت امام حسن سید الاسقیاء، امام علی مقام جنت مقام حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، تمام اولاد رسول، تمام آئین اہل بیت، تمام خاندان نبوت علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. اور بالخصوص نبی پاک قسم کی مائی صاحبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ پاک اور حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ بنت اسد پاک اور جناب عبداللہ جناب ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کے سرکار کی مائی صاحبہ کی خدمت کرنے والی حضرت مائی شفا، حضرت حلیمہ سعدیہ اور جن جن لوگوں نے نبی قسم کی میلاد میں مائی صاحبہ کی خدمت کی ہے، آپ کے بچپنے میں آپ کی خدمت کی ہے، بعد میں اسلام قبول کیا، سب کی بارگاہوں میں آج کے اسواب پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، غزوات کے شہداء، غازی کربلا کے شہداء، غازی رسیق، تمام مہاجرین انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور یہ مجھ کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بعض لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اسلام کے قائل نہیں ہیں. بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اور کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دودھ پلانا ہی آپ کے اسلام کی دلیل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن آپ کے بدن کے سامنے کہ وہ بدن جہنم میں جائے. دوسرا یہ ہے کہ جنت البقیع میں آپ کا دفن ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مائی صاحبہ نے اسلام قبول کیا، اس لیے ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اللہ کا مسالے سے آپ کی تصدیق. جن لوگوں نے سرکار کے ماں باپ کو سپیر نہیں کیا انہوں نے اور کسی کیا کیا. آپ کی بارگاہ میں 20 سال ثواب کرتے ہیں. اور پھر آج یہ بڑی گہری شریف ہے حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر لاسانی شیر یزدانی حضرت غوث محی الدین سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. اور حق یہ ہے کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان ہی امتیازی نشان اہل سنت. والی بغداد شہنشاہ جیلان کو اگر آپ بیچ میں سے نکالیں تو سنیت باقی نہیں بچتی ہے. یہ والی بغداد کا فیضان ہے کل عالم اسلام پر. کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آج سنیت صحیح معنی میں زندہ ہے وہاں غوث پاک جناب ہیں، وہاں گہری شریف ہے. جہاں گہری شریف نہیں ہے، جہاں غوث پاک نہیں ہے، ان کی سنیت بھی سد رہی ہے. ان کی سنیت ہے ہی نہیں، ان کو سنی کوئی مانتا ہی نہیں. تو حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان کا یہ احسان ہے کل امت پر.
اور آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ سے آپ کے والدین مالدین، آپ کے ددیالی ننیالی سسرالی آباء و اجداد، آپ کے اولاد اجداد، آپ کے سلسلے کے تمام اولیاء اللہ، تمام سلاسل کے تمام اولیاء اللہ، حضرت داتا علی اکبری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اکبری، حضرت شیخ صاحب سروردی، سید بہاؤالدین نسبن شہنشاہ بخارا، حضرت شاہ الحسن شاہ شاہ چراغ لاہوری، حضرت امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب کے اسلاف و اخلاق میں جتنے آنے گزرے سب کو آج کا ثواب پیش کرتے ہیں اور ان پاک ان کی برکت سے بالخصوص ہمارے سلسلہ قادر جیلانیہ کے بزرگ حضور قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی، حضور پیر سید عالم شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ددیالی ننیالی سسرالی آباء و اجداد اولاد امجاد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، ان پاک ان کی برکت سے بالخصوص چودھری رمضان صاحب قادری کے بعد گرامی آج کو ان کو آج کا ثوابی سال کرتے ہیں، قبول منظور فرما، اور چودھری رمضان صاحب قادری نے جن جن ساتھیوں کے نام لیے ہیں، بالخصوص ہمارے ساتھی چودھری شفیق صاحب قادری کے والد صاحب محمد بوٹا صاحب، اور حاجی دوسرے جو بتائیں آپ نے بوٹا صاحب، سجاوت صاحب، اور خان پٹھان صاحب، یہ اس دنیا سے رخصت مواقع آج کا ثواب ان کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، اور سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما، اور حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان کے خاص خادمین میں آپ کا شمار فرما۔ مولا کی جتنے حاضرین ہم یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کے ددیالی ننیالی سسرالی آباء و اجداد، دوست یار احباب، مریدین مخلصین معتقدین استادوں شاگردوں میں جتنے بھی آلے گزرے سب کو آج کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما، سب کی قبر کے عمل محمود فرما، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین مومنات کو آج کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، اور مولا کی آج کی اس پاک مجلس کا صدقہ ہمارے پیر و مرشد کو صحت و عافیت کی تبدیل عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما، آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرما، اور دیر تک ہمیں آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الحمدللہ پیر صاحب کی تھکاوٹ اتری، اور جمعے والے دن آپ دیکھیں پتہ لگتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے جیسا قبلہ صاحب الحمدللہ صحیح صورت کی زبان بولا کرتے تھے، الحمدللہ بالکل تازہ دم ہو کے اسی طرح گفتگو فرمائی جمعے کے بھی انہیں سے واسطے ایک جوان بندے نے کیا کہا اچھا جتنا گڑ بانی اتنا میٹھا بنی اللہ ان کو صحت و عافیت دے، آمین، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، سادات کلام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز ہو، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب اب یہی تو فرما رہے تھے، یہی تو ہمیں سبق پڑھا ہے، ہم تو سادات کے سائے کے محتاج ہیں، ان کے سائل اللہ دراز فرمائے اور ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں دین کا کام کرے گی توفیق۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، جو آپ سادات کا پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں، یہی میں عرض کروں، یہ فیضان ہے پیر صاحب، یہ شاہ صاحب بیٹھے بنگالی شریف کے، ان کے پاس کچھ بندے مجلس ختم ہوئی تو کچھ بندے آ کر بیٹھے، تو میں نے کہا یہ شاہ صاحب ہیں، بندے پہلے مل چکے تھے، پھر دوبارہ ملے تو ہاتھ چومے، اس وقت یہ فرمانے لگے یہ فیضان ہے کہ حضرت فخر اسلام کا، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیر صاحب کے مریدوں سے جہاں بھی ملے ہیں اپنے مرید کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن ہم پیر صاحب کے مریدوں کو ہم نے دیکھا ہے جہاں کوئی سید پتہ چلا انہوں نے پھر یہ فرق نہیں کیا کہ کون ہے تم، ہاتھ چوم کے ملے، اس سے پتہ چلا ہے پیر صاحب اپنے مریدوں کو نبی پاسم کی اولاد کی کس قدر محبت سکھاتے ہیں، اتنا بے لوث پیر میں نے نہیں دیکھا۔ یہ شاہ صاحب کہنے لگے ہم نے مختلف جگہوں پر گئے ہیں، جو غیر سید پیر ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، ان کی موجودگی میں کسی سید کی بھی ہاتھ چومے جانے ہیں، اے پیرہ تھوڑا ان کو تنگی آ جاتی ہے، اور حضرت صاحب کے سامنے کسی سید کے ہاتھ نہ چومے جائیں، سید سے احترام سے نہ ملا جائے، اور سب اپنے مرید کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں یہ آل رسول ہے، حضرت نہ داڑھی منی ہے، خیر تو یہاں کوئی صاحب کن سے قیامت ہی جسے صاحب کن نہ اسے برین دیتے تو ایسا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سبق ہمارے پیر و مرشد کو سکھائے اور بے لوث سبق سکھائے، ہمارے پیر و مرشد کو مولا کریم صحت عافیت عطا فرما، ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، آپ کے دم قدم سے بہاریں مولا کریم کے بہاروں کو دوام عطا فرما، اور مولا کریم حسینیہ شریف میں جس طرح آپ محنت فرما رہے ہیں حسینیہ شریف کے بہاریں آپ کو بھی ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ میں فون کیا پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا تو صاحب اس طرح فرمائے آپ بیٹا یہ کام ہو رہا ہے، اچھا یہ بھی کر لی، اچھا یہ بھی کر لی۔ میں نے کہا حضرت میلاد شریف کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ دھوم دھام سے سرکار کی میلاد کی، فوراً جناب لہجہ بدل گیا، اس وقت میں اتنا رویا، میں نے کہا پیرانہ سالی اور یہ جوانی، میلاد شریف کی بات کرو فوراً سب جوان رہتے ہیں۔ اب ہمارے جلوس میں جس وقت سب تشریف لائے
الحمدللہ 45 سال ہو گیا صاحب کو یہ جلوس شروع کیا. جب اپنے جلوس میں تشریف لائے تو بالکل پتہ چلا تھا صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ تشریف فرما ہوں، لیکن سارا وقت بیٹھے، جتنی توفیق تھی اتنی تشریف فرما ہو کے جلوس میں رہے. کہتے میں کیسے مس کر سکتا ہوں. مولا کریم ہمارے پیر و مرشد کو صحت و عافیت آمین. یہ ٹھنڈا سایہ مولا کریم اس کی چھاؤں میں ہمیں دیر تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے فیضان کو عام فرما اور مولا کریم ہمیں بھی ہمت عطا فرما ہم سب کو کہ اپنے پیر و مرشد کے اس خوبصورت مشن کے لیے جتنا زیادہ کام کر سکیں ہمیں توفیق عطا فرما. ان کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ پیر صاحب کا مشن عظمت رسول کا مشن ہے، عشق رسول کا مشن ہے، غلامی رسول کا مشن ہے، محبت اور مودت آل رسول کا مشن ہے، تعظیم صحابہ کا مشن ہے اور قرب اولیاء اللہ کا مشن ہے. مولا کریم اس مشن میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر جتنے صاحبان بزرگ تشریف لائے اور جن جن بیماروں کے لیے عرض کیا گیا مولا کریم سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. بالخصوص ہماری انجمن کے بانی رکن حضرت خلیفہ حاجی جعفر حسین صاحب قادری، ان کو اپنی بارگاہ سے مکمل صحت عطا فرما. اور حافظ صاحب قبلہ کے لیے عرض کیا گیا ان کو مکمل صحت عطا فرما. باقی جو نام دیے گئے سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کریم سب کو شفائے عاجلہ کاملہ شفائے کلی عطا فرما. اور مولا کریم یہ ہمارے بزرگ ہمارے سادات کرام حضرت پیر سید انور شاہ صاحب قاظمی، ساجد شاہ صاحب قاظمی تشریف لائے، باقی سادات تشریف فرما ہے، قبلہ سب کے خلفاء تشریف فرمائے. یہ پیر بھائی خوبصورت محنت کرنے والے لوگ، اتنی خوبصورت محفل انہوں نے سجائی ہے. جتنے بھی مسلمان بھائی تشریف لائے ہوئے مولا کریم سب کی جائز اور نیک حاجات خواہشات مرادیں پوری فرما، سب کی مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دکھ دور فرما، کل عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما، عراق اور افغانستان کو، لیبیا اور سیریا یمن کو بحال فرما، برما اور آسام اور بہار کے مسلمانوں کی تکلیفیں دور فرما، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی تکلیفیں ختم فرما، اپنی بارگاہ سے غیر دی امداد فرما. اس وقت مسلمان ان کی وہ حالت ہے جو کبھی مکے پر حملہ ہوا تھا تو وہاں کے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے تھے، رب نے ابابیل بھیجی تھی. مولا کریم آج تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مسلمان بھی ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں، ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں، جو قیادت ہے وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے محلے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کریم غیرت مند قیادت عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں سے پیار کرنے والی قیادت عطا فرما. اور مولا کریم باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی ہمیں طاقت عطا فرما اور قیادت عطا فرما. مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی اور عشق کے جھنڈے کے نیچے متحد اور متفق فرما کر ایک قوت بننے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم پاکستان پہ استحکام اور ترقی عطا فرما. اس وقت جو پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہوئے اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں مولا کریم سب نقصانات کی تلافی فرما. جن لوگوں نے آج تک ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی ہے مولا کریم ان کو عزت برکت اور ترقی عطا فرما. مولا کریم پاکستان کو بھی پاکستان سے پیار کرنے والی، اسلام سے پیار کرنے والی، غیرت والی اور خلوص والی قیادت عطا فرما. پاکستان کو چوروں سے، لٹیروں سے، مولا کریم ڈاکوں سے محفوظ فرما. سچے دین کی عزت عطا فرما اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. جن ساتھیوں نے اپنی بھی کسی بھی جائز و نیک حاجت کا ذکر کیا ان کی ہماری سب کی جائز و نیک حاجات خواہشات مرادیں پوری فرما. مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما. آج چودھری صاحب نے جو یہ مجلس قائم کیا مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی مجلس ہے، غوث پاک علیہ جناب کی بڑی گہری خوشی کی مجلس ہے. مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. غوث پاک علیہ جناب کے مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین و بارک برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ چودھری رمضان صاحب قادری کہہ رہے ہیں میری ساری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، سارے دوستوں کے لیے دعا کریں. اللہ غوث پاک علیہ جناب حسد کا پھر پاک صدقہ. مولا کی اس مشن کے اندر جو ساتھی دام میں، دل میں، قدمیں، قلب میں، سپنے کسی طریقے کا کوئی چھوٹا بڑا تعاون کرتا ہے مولا کی دیکھ بھال کرتا ہے، کام کرتا ہے، وقت دیتا ہے. مولا کی سب ساتھیوں کی جان مال عزت آبرو اولاد کے اندر خیر و برکت عطا فرما. دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما. دونوں جہانوں میں بیڑے پاک فرما. سب کو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرما. سب کو اپنے بچوں کی بہاریں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد